ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نرسنگ کا کورس مکمل ہوتے ہی میرا مری کے ایک مشہور ہسپتال میں تبادلہ گیا۔ اس سینیٹوریم میں ٹی بی کے مریضوں کا علاج ہوتا تھا۔ چیڑ کے درختوں میں گھری ہوئی یہ عمارت حساس ذہنوں کے لیے عجیب سا احساس پیدا کرتی۔ ان دنوں میں عمر کے اس دور میں تھی جب ایسے نظارے دل کو لبھاتے ہیں اور انسانی روح ساتھی کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ جہاں میری تعیناتی ہوئی تھی یہ 3 منزلہ عمارت تھی۔ نچلی منزل میں 2 ماہ گزارنے کے بعد میری ڈیوٹی تیسری منزل میں لگ گئی۔ پہلے ہی دن نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو چہرے سے کسی بھی طرح ٹی بی کا مریض نہیں لگتا تھا۔ چونک کر رہ گئی، سوچنے لگی شاید دنیا والوں سے بہانہ کر کے یہ شخص یہاں لیٹا ہے۔ خوبصورت حد و حال والا یہ لمبا چوڑا نوجوان نہایت اچھی صحت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر سرخی اور ہونٹوں پر وہ قدرتی لالی موجود تھی جو ٹی بی کے مریضوں کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے کا رنگ کشمیری سیب کی طرح سرخ اور شفاف تھا۔ وہاں آنکھوں کی قدرتی چمک اور کشش بھی کہہ رہی تھی کہ شاید محبت کا مریض ہو تو ہو، ٹی بی کا ہرگز نہیں۔ قدرتی طور پر میں اس مریض میں دلچسپی لینے لگی۔ پتہ چلا کہ بی ایس سی کا طالب علم ہے۔ واقعی ہی مریض ہے، لیکن مرض ابھی پہلے درجے میں ہے۔ بہت کم بات کرتا تھا، کسی کو خاص لفٹ نہیں دیتا تھا۔ کوئی از خود لفٹ لینے کی کوشش کرے تو برا مناتا بلکہ ڈانٹ دیتا۔ میں نے اس کے مزاج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی پر اصراریت کی وجہ جاننے کا ارادہ ختم کر لیا۔ دراصل اس کی باروب شخصیت، خاموش طبع اور رکھ رکھاؤ نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا کہ اب چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی ہم مزاج بنتی گئی۔ ہر روز اس سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی نہایت مختصر 2 لفظوں کا جواب ملتا اور کبھی وہ ٹال دیتا۔ دوبارہ سوال دہراتی تو منہ پھلا لیتا۔ کبھی ہنس بھی پڑتا۔ تبھی میرے لیے وہ ایک دلچسپ کتاب تھی جو کسی دوسری زبان میں تحریر کی گئی تھی کہ میں جس کو باوجود اپنی پوری توجہ اور کوشش کے پڑھ نہیں پائی تھی۔ 1 ماہ بعد میری ڈیوٹی اس کے وارڈ میں لگ گئی۔ خوشی سے نہال ہو گئی۔ گھنٹوں اس کے کمرے میں رہتی۔ اکثر وہ جان بوجھ کر میری موجودگی کو نظر انداز کرتا اور کتاب پڑھنے میں محو رہتا۔ کئی گھنٹے وہ میری جانب نہ دیکھتا، تب مجھے سکی محسوس ہوتی۔ میری عجیب حالت ہو جاتی۔ دل ہی نہیں دماغ بھی تھک جاتا اور بے عزتی محسوس کرتا۔ دماغ کہتا کہ نکلو یہاں سے، دوبارہ یہ بلائے تو بھی نہ آنا۔ دل کہتا نہیں، اس کے حالات جانے کیا ہیں۔ کیا خبر کس قدر صدمات سے گزرا ہے کہ ٹی بی وارڈ تک آ پہنچا ہے۔ کبھی تو یہ کھلے گا، اپنا احوال بتائے گا تو جستجو کے جذبے کو سکون آ جائے گا۔ ایک روز اس نے ہنس کر بات کر لی۔ دل کھل اٹھا۔ میں نے بے اختیار اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر ایک نظر جو اس کی جانب دیکھا، سکتے میں رہ گئی۔ وہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، تم نرس ہو کہ بازاری عورت؟ کیا نرسنگ جیسے مقدس پیشے سے وابستہ نرسیں ایسی ہوتی ہیں؟ اف، میری کان کی لو جل اٹھی۔ دوبارہ اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس نے مجھے منہ بھر کر بازاری عورت کہہ دیا تھا۔ دبے قدموں آنسو پونچھتی لوٹ آئی۔ دوبارہ کئی گھنٹے اس کے کمرے میں نہ گئی۔ رات ہو گئی۔ ڈیوٹی سے مجبور مجھے اس کے کمرے میں جانا ہی تھا۔ میں گئی، وہ منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ معافی مانگی، خاموش رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس کا دل پسیج گیا۔ تبھی میں نے ہمت کی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نیچے لان میں لے آئی۔ ہم نے باتیں شروع کی۔ زیادہ میں ہی بولتی رہی، طرح طرح سے اس کو مناتی رہی۔ آخر وہ ایک طویل خاموشی کے بعد بولا، آپ مجھے کیوں بار بار تنگ کرتی ہیں؟ آپ کیوں اس قدر پر اصرار کہانی بنائے ہوئے ہیں؟ میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ یا تو خاموشی کی وجہ بتا دیں یا مجھے بھی اپنی خاموشی میں شریک کر لیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا، سنو، بہت شوق ہے تو
حالانکہ جانتا ہوں میری رودات سے تم کو کچھ حاصل نہ ہوگا، مگر تمہارے تجسس کی تسکین ہو جائے گی۔ گھر والوں نے میری منگنی اپنے رشتہ داروں کے یہاں کر دی تھی۔ لڑکی مقبوضہ کشمیر کی رہنے والی تھی۔ مجھے اپنی منگیتر سے بے حد محبت تھی، مگر اس نے بڑی کڑی شرط رکھ دی کہ ہماری شادی جب ہی ہو سکتی ہے جب تم مادر وطن کو آزاد کر لو گے، چاہے اس کے لیے تم کو تن من دھن کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اپنی ہم اثر نسل کے ساتھ مل کر قربانیاں دینی ہوں گی۔ پھر اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور کہا، جب تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دینا۔ لوگ محبت کے لیے آسمان سے تاڑے توڑ لاتے ہیں، دودھ کی نہریں نکال لیتے ہیں، یا بھینسیں پھرانے لگتے ہیں، یا پھر مجنوں بن کر صحرا میں لیلا لیلا پکارتے ہیں، مگر میں ایک باشعور عہد کا باشعور نوجوان ہوں۔ میں نے سوچا میری محبوبہ سچ کہتی ہے، ہم سے چند نوجوان مل جائیں جن کے دلوں میں آزادی سے محبت کی آگ روشن ہو تو وہ اپنے وطن کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تبھی آزادی کی جد و جہد میں شامل ہو گیا۔ اس راہ میں جتنی مشکلات تھیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے مفاد پرست لیڈروں نے ہماری راہ میں ناقابل بیان رکاوٹیں کھڑی کی اور جیلوں کی صحبتیں مجھے سرخ کمبلوں تک لے آئیں۔ میں تو روشنی کی تلاش میں نکلا تھا اپنی محبوب منگیتر کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اندھیروں کی اتاہ گہرائیوں میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی گل ریحان کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ مایوس نہ ہو، پہلے اپنی صحت کی فکر کرو۔ باقاعدگی کے علاج سے تمہارا مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صحت ہوگی تو جو ارادے جو مشن ہے اس کے لیے جم کر کام کر سکو گے، ورنہ یہ خوبصورت زندگی بنا کسی مقصد کے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اتنے خلوص سے بات کی کہ میری آنسوؤں سے بھیگی آواز گل ریحان کے دل کی اتاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہ اسے کوئی سچا غمگسار مل گیا ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ اسی وقت سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم کو ہسپتال کے ایک با اثر ملازم نے دیکھ لیا۔ یہ نصف شب کا وقت تھا۔ اگلے روز اس شخص نے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا اور ہر طرف بات پھیلا دی۔ یہاں سے میری بدنامی کا بدترین دور شروع ہو گیا۔ دوسری نرسیں جو گل ریحان پر مہربان تھیں اور اس نے ان کو درخو اتنا نہ جانا تھا، انہوں نے اس بات کو اور ہوا دی اور سارے ہسپتال میں بے بدنام ہو گئی۔ خدا جانتا ہے کہ ہم میں کسی قسم کا غلط تعلق یا خیال نہیں تھا، اور نہ ہمارے درمیان محبت کا روایتی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک نرس اور ایک ٹی بی کے مریض کے درمیان ہمدردی کے سوا اور کون سا رشتہ قائم ہو سکتا تھا؟ مجھے پھر بھی اس معاشرے میں سخت سزا دی گئی۔ اب جدھر سے گزرتی لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے، کہتے وہ دیکھو یہ وہی نرس ہے جو رات ایک مریض کے ساتھ برائی کرتے دیکھی گئی، اور میں اپنی بے بسی پر آٹھ آٹھ آنسو رو رہی تھی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے وارننگ دی، میری ڈیوٹی وہاں سے زنانہ وارڈ میں تبدیل کر دی گئی۔ عملے کی اس سنگ دلی سے مجھے ریحان نے اور قریب کر لیا۔ پہلے اس سے محبت نہ تھی، ایک تجسس تھا، اس کو جاننے کا، اور ہمدردی تھی، لیکن لوگوں کی لان تان نے اس جذبے کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ اس کی چاہت کے نقوش میرے دل میں گہرے ہوتے چلے گئے۔ جانتی تھی کہ وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسا آدمی نہ تھا، وہ تو کسی اور ٹائپ کا بندہ تھا۔ اس کی پتھروں سے کوئی لڑکی لاکھ سر پھوڑتی تو بھی اس پر اثر نہ ہوتا، لیکن میرا دل تو میرا دل تھا، اور اب اپنے دل کا میں کیا علاج کرتی؟ وہ دن بھی آ گیا جب وہ جانے کو تیار ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے دوست اسے لینے آئے تھے اور میری آنکھیں اشک بار تھی۔ جانتی تھی کہ اس کو اب پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ تبھی دعا دی کہ خدا کرے ہمیشہ صحت یاب رہے، کبھی بیمار ہو کر دوبارہ اس کو کسی ہسپتال میں داخل نہ ہونا پڑے۔ اس کے جانے سے ایک روز قبل میں اس کے کمرے میں گئی۔ میری رات کی ڈیوٹی تھی، وہ جانتا تھا کیوں آئی ہوں۔ میں اسے خدا حافظ کہنے گئی تھی اور دل سے مجبور ہو کر گئی تھی۔ اس نے تب بھی مجھ سے پیار سے بات نہ کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب اس نے لب کھولے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا خوش نہیں ہو کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں اور یہاں سے صحت یاب ہو کر جا رہا ہوں؟ دیکھو میں تم کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن تمہیں جھوٹی امید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میری زندگی میری نہیں ہے، یہ میری جد و جہد آزادی کی امانت ہے۔ جانے کب میں وطن کے کام آ جاؤں۔ مجھ سے تو تم محبت کرو گی تو دکھ پاؤ گی،
عمر بھر کے آنسوؤں کے سوا کیا ملے گا تمہیں؟ وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں رہوں گا تم سے رابطہ رکھوں گا، خیریت پوچھوں گا، ہو سکا تو خط بھی لکھوں گا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو گی۔ اگر زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ تم سے ملنے آ سکوں تو ملنے بھی آؤں گا۔ اب رونا دھونا اور آنسو بہانا بند کرو اور مجھ کو دعا دے کر رخصت کرو۔ اس کے جانے کے بعد ہی میری نوکری بھی چلی گئی۔ اس رات کی ملاقات کا بھید بھی ہسپتال والوں پر کھل گیا تھا۔ بدنامی میں کچھ اور اضافہ ہوا اور میں شکستہ دل ہو کر سعودی عرب چلی گئی۔ آنے سے پہلے میری گل ریحان سے فون پر ایک بات ہوئی اور میں نے اس کو سعودیہ جانے کا بتا دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے پھر مجھ سے رابطہ نہ کیا، جانے وہ کہاں کھو گیا۔ اس نے خط لکھے نہ فون کیا۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، سمجھ لیا کہ اس نے مجھے بھلا دیا ہے۔ شاید جس لڑکی کے لیے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا وہ اسے مل گئی ہے، شاید اس کی اسی کے ساتھ شادی ہو گئی ہو کہ جس کے لیے وہ نکلا ہوا تھا۔ میں نے کافی عرصہ سعودی عربیہ کے ہسپتال میں فرائض انجام دیے۔ دولت، عزت، سکون، سب کچھ تھا، لیکن گل ریحان کی یاد میرے دل سے نہ جاتی تھی۔ میں نے شادی نہ کی، بس روز یہی دعا کرتی تھی، اے اللہ ایک بار مجھے اس سے ملا دے یا اس کی کوئی خیر خبر ہی مل جائے۔ مدت بعد جب میں پاکستان گئی، وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کے پاس میرے پاکستان کے گھر کا پتہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی بار میری تلاش میں میرے گھر گیا، مگر کسی نے اس کو میرا پتہ نہ دیا۔ یہ آدمی گل ریحان کا ساتھی تھا۔ کہنے لگا، باجی فوزیہ، دراصل میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے جو مجھے گل ریحان نے دی تھی جب وہ زخمی تھا۔ اس نے مجھے یہ ڈبیا دی اور آپ کا پتہ بھی دیا تھا کہ آپ کو پہنچا دوں۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ آپ کی امانت میں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ آپ کو دینے کا اللہ نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ آپ مجھے مل گئی ہیں۔ میں نے ڈبیا لے لی، اس کو کھولا، اس میں گل ریحان کا ایک مختصر خط تھا اور انگوٹھی تھی۔ خط میں درج تھا، فوزیہ، جو کہانی میں نے تم کو سنائی وہ صحیح نہ تھی۔ دراصل نہ تو میری کوئی منگیتر تھی اور نہ کسی نے مجھے انگوٹھی دی تھی، اور کوئی شرط لگائی تھی کہ میں وطن عزیز کو آزاد کراؤں گا تو شادی ہوگی۔ لیکن یہ بیج ہے کہ میں جد و جہد کی آزادی کی تحریک کا کارکن تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں جد و جہد آزادی کی تحریک کا رکن تھا، اور یہ انگوٹھی میں نے تمہارے لیے رکھی تھی کہ تم مجھ کو پسند تھی۔ سوچتا تھا زندگی نے موقع دیا تو تمہارے پاس آ کر تم کو پہناؤں گا اور اپنا لوں گا، اور یہ انگوٹھی تمہاری ہی انگلی میں پہناؤں گا، تم کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ لیکن یہ امید بھی کم تھی کہ میں زندہ لوٹوں گا، کیونکہ میں آزادی کا پروانہ تھا اور شہادت میرا مقدر تھی۔ اپنے دوست کو تمہاری امانت دے رہا ہوں، چاہو تو میرے بعد میری نشانی کے طور پر اس کو انگلی کی زینت بنا لینا، کیونکہ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ دعا ہے کہ خدا تم کو زندگی کی سبھی خوشیاں دے، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا، گل ریحان۔ خط پڑھ کر ڈبیا میرے ہاتھ سے گر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یقین آ گیا کہ گل ریحان ان مردوں میں سے نہیں تھا جو جھوٹی آس دلا کر دھوکہ دیتے ہیں اور پھر ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دعا ہے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام ملے۔ جب تک جیوں گی اس کی یاد میں عمر گزاروں گی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔